جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج علامہ محمد اقبال، شاعر مشرق اور مفکر پاکستان، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، ان کے حالات زندگی کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور خصوصاً آپ کا عشق رسول، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اس پر آج گفتگو ہوگی۔ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ، آپ شیخ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کے آباء و اجداد میں سے ایک شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس سے پہلے یعنی وہ برہمن، ہندو برہمن سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہندوؤں میں برہمن کو بھی ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ کے اجداد نے اسلام کو قبول کیا تو پھر اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کے والد گرامی حضرت شیخ نور محمد علیہ رحمہ، آپ بہت زیادہ خدا خوفی کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے، اور رزق حلال کمانے والے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن و سنت میں جو بڑی بڑی چیزوں کا حکم ہے، جن چیزوں کے لیے، جن تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہر مسلمان کو تیار رہنا چاہیے، اور ہر مسلمان کی زندگی ان چیزوں سے عبارت ہونی چاہیے جن میں اللہ کی عبادت بھی ہے، جن میں اللہ کا خوف بھی ہے، موت کی یاد بھی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق بھی ہے، اور رزق حلال بھی ہے، عقل حلال، صدق مقال، سچ بولنا بھی ہے۔ تو یہ خوبیاں جو ہیں علامہ اقبال علیہ رحمہ کے والد گرامی میں موجود تھیں۔ آپ کی والدہ وہ بھی بہت عبادت گزار تھیں، اللہ کی نیک بندی تھیں، تو یوں آپ کو گھر کا ماحول جو ہے وہ بھی دینی، مذہبی، قرآن و سنت، دین اسلام کی تعلیمات کے موافق ہی ملا۔ اور پھر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں تو قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت کے تذکیرے، آپ کی سیرت کے تذکیرے، آپ کے حسن و جمال کے تذکیرے، آپ کی سیرت اور کردار کے تذکیرے جا بجا موجود ہیں، حتیٰ کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو اسی چیز سے پتہ چل جاتا ہے کہ کئی مقامات پر فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور پھر سورہ آل عمران میں تیسرے پارے میں یوں بھی ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کی وجہ سے میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جب تم محبت کی وجہ سے میری اطاعت کرو گے تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے یہ فرما دیجئے کہ جب اے لوگو تم میری اطاعت کرو گے، یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیروی، اطاعت اور محبت کی جائے گی، تو فرمایا پھر اللہ سبحانہ وتعالی تم سے خود محبت فرمائے گا، اور وہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا، وہ رحم بھی فرمائے گا، اس کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ تو یوں محبت رسول، اطاعت رسول یہ لازمی ہے، یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے، اور حدیث مبارکہ کے مطابق بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اسی طرح سیاہ ستہ میں موجود ہیں حدیث مبارکہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق فرمایا گیا کہ جو میری اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی،
یوں ہی جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، یہ بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت، یہ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی ہی سے محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت، یہ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی اطاعت ہے۔ تو یوں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ اگر ایک بندہ مومن مکمل اپنی محبت کا، اطاعت کا رشتہ اور ناطہ اور تعلق استوار کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے ساتھ جڑ گیا، تعلق مضبوط ہو گیا۔ اور اگر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے محبت کا تعلق جو ہے وہ کمزور ہے، تو پھر یوں سمجھیے کہ ایمان بھی کامل نہیں اور اللہ سے بھی محبت نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی فرمایا تھا، شکوہ جواب شکوہ، اور پھر اس کے اینڈ پہ آخر میں شکوہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں التجائیں کی کہ اے اللہ ہم مسلمان جو ہیں، ہم نے تیرے دین کی خاطر قربانیاں دیں، محنتیں کیں، لیکن تیری رحمتوں کا نزول ہم پر نہیں اور غیروں پر ہے۔ تو پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ شکوہ اللہ سے خاکم بدہن تجھ کو، کہ میرے منہ میں خاک۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ سے شکوہ، لیکن شکوہ کے ساتھ پھر جواب شکوہ، اس کا جواب بھی دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا، اس کو ایک نظم کی شکل میں لکھتے ہیں کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے سورۃ الرعد میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتے، یعنی آج تک خدا نے کسی قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ بھی علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے لکھا، اور اکثر کلام سارے کا سارا جو ہے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا، وہ یا قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ہے، ترجمہ ہے، آیات بینات ہی سے اخذ کردہ ہے، یا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرامین مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اور پھر شکوہ جواب شکوہ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت اور وفا کی جائے، جیسا کہ ایمان کا جزو بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی تو اس بندہ مومن کے لیے فرما دیتا ہے کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرتے ہو، وفاداری نبھاتے ہو، عہد نبھاتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو، اطاعت کرتے ہو، تو پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر صرف یہ جہاں نہیں، یہ دنیا، یہ کائنات نہیں، بلکہ لوح و قلم تیرے ہیں، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی طور پر اطاعت گزار اور محبت گزار ہو جاتا ہے بغیر کسی طمع اور لالچ کے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ بندہ ہو جاتا ہے، جو پھر اللہ کا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جس کا اللہ ہو جاتا ہے پھر اللہ کی ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، پھر وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ لوح و قلم یعنی جو تقدیر معلق ہے، وہ دعاؤں سے جو تقدیر ٹل جاتی ہے، جب وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، تو لوح و قلم پر جو تقدیر لکھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے بھی محو فرما دیتا ہے، اسے بھی مٹا دیتا ہے، کیونکہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو چاہے اسے محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جسے چاہے ثبت فرما دیتا ہے، یہ کیونکہ وعندہ ام الکتاب، تقدیر اور ام الکتاب جو ہے وہ تو اسی کے پاس ہے، لوح محفوظ کا علم اسی کے پاس ہے۔ تو یوں جو بندہ مومن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی طور پر اطاعت اور محبت شعار بن جاتا ہے، اس کی زندگی کا یہ شعار بن جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اسے یہ ساری طاقتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا اور خوشنودی اس کا مطمع نظر بن جاتی ہے، جس سے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں، اور پھر اللہ جس سے راضی ہو جائے، بندہ بھی اللہ سے راضی، اللہ کے حبیب سے راضی ہو جائے، تو پھر وہ بندہ مومن جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اسے عطا فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تقدیر کو محو بھی فرما دیتا ہے، اس کی جگہ پہ جو بندہ مومن دعا کر دے، اور ایسا کامل بندہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا ہو، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعا کے مطابق تقدیر ثبت بھی فرما دیتا ہے۔ یہ عشق رسول
کی جزا ہے۔ اور پھر عشق رسول کیا ہے؟ سورۃ المجادلہ 28واں پارہ، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ والمؤمنون ولو کان آباءہم ولو ابناءہم واخوانہم وعشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ تو فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے مومنو، تم ایسی قوم نہیں دیکھو گے، ایسے لوگ نہیں دیکھو گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہوں اور پھر وہ ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ان سے دوستی نہیں رکھیں گے، ان سے دشمنی رکھیں گے۔ اور فرما دیا کہ اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہوں، ان کے آباء و اجداد ہوں، ماں باپ ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے دیگر خاندان والے ہوں، ان کا کنبہ ہو، ان کا قبیلہ ہو، فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے برعکس لوگوں کو ابھارتے ہیں، اور اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق ان کے دلوں میں نہیں ہے، فرمایا مومنین ایسے نہیں دیکھیں گے کہ جو ان کے اس کے ساتھ دوستی کریں، بلکہ وہ ان سے دوستی نہیں کریں گے، ان سے دشمنی رکھیں گے۔ پھر یہاں تک فرما دیا اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار بھی ہوں، ماں باپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، اپنی فیملی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سارے رشتے گنوا دیے اور فرمایا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں گے، چاہے یہ رشتے بھی ہوں، تو مومنین ان سے کبھی دوستی نہیں کریں گے، دشمنی رکھیں گے۔ اور پھر فرما دیا یہی تو وہ لوگ ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے، ایمان منقش ہو گیا، ان کے دلوں میں ثبت ہو گیا ہے اور یوں پختہ ہو گیا ہے کہ ان کے دلوں سے ایمان نہیں نکل سکتا، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں نکل سکتی، اگرچہ یہ رشتے ناتے اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوں تو یہ نکل جائیں گے، ان سے دوری اختیار ہو جائے گی، لیکن اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی دوری نہیں ہوگی۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی انہی قرآن و حدیث کہ ان خوبصورت فرامین پر اپنی زندگی جو ہے اس کی بنیاد رکھی، عشق رسول میں ہمہ وقت محو رہے، حتیٰ کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ فرما دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی تو لوح ہیں، آپ ہی تو قلم ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو یہ ساری عظمتیں، رفعتیں، شانیں عطا فرمائی ہیں کہ اللہ آپ کی رضا چاہتا ہے۔ جب آپ کی رضا اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے تو پھر لوح و قلم جو ہے وہ آپ ہی کے دعا اور آپ کی رضا کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی اس پر جو چاہے ہر چیز پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، ثبت فرما دے۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ آپ کے تذکرے ہو رہے ہیں، اور خصوصاً عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی بچپن میں بھی میں کوئی بھی کام کرتا یا وہ مجھے سمجھانا چاہتے، کسی بھی چیز کی تلقین کرنا چاہتے، دنیا کے معاملات، دین کے معاملات، زندگی گزارنے کا طریقہ جب بتاتے تو اس موقع پر قرآن کریم کی کوئی نہ کوئی آیت مبارکہ اس کو کوڈ کرتے، اس سے رہنمائی لیتے اور مجھے بھی بتاتے کہ اللہ نے یوں ارشاد فرمایا، یہ حکم دیا ہے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ، حدیث مبارکہ یا ان کی سیرت مبارکہ سے کوئی واقعہ، کوئی فرمان مبارکہ وہ مجھے بتاتے، اور یوں میری ترغیب جو ہے مجھے ترغیب دلاتے کہ یہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ بچپن میں بس غلطی سے ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک ایسا مانگنے والا، ایک سائل آیا، فقیر آیا، تو وہ بار بار مانگے جا رہا تھا، تو مجھے تھوڑا سا بچپن کا بھی عالم ہے تو مجھے تھوڑا سا غصہ آیا، تو میں نے اس کو جھڑک بھی دیا، کچھ برا بھلا کہا، جھڑک دیا، مارنے لگا۔ تو اس موقع پر میرے والد گرامی انہوں نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اقبال، کل روز محشر مجھے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں رسوا کرو گے کہ اگر یہ فقیر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے یہ سوال کر دیا کہ مجھ سے ایسا سلوک کیا گیا، تو پھر میں کیا جواب دوں گا کہ میں نے اپنے بیٹے کی کیا تربیت کی۔ یہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کو تربیت اپنے والدین سے بچپن میں ملی تھی، اس وجہ سے علامہ اقبال علیہ الرحمہ
ان کے دل میں عشق رسول بھی تھا، قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ان کو تعلق بھی تھا، محبت بھی تھی، اور ان کا مطالعہ ہمیشہ قرآن مجید فرقان حمید ہی رہتا، اس کا ترجمہ، تفاسیر، حتیٰ کہ عربی زبان آپ خود جانتے تھے، ایم اے عربی آپ نے کیا ہوا تھا غالباً، یا عربی میں آپ نے گریجویشن میں عربی جو ہے اس کو بڑے تفصیل سے پڑھا تھا، تو یوں عربی زبان بھی جانتے تھے، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا تھا، جانتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ بھی مد نظر تھے، سنتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، سیرت مبارکہ کا مطالعہ رہتا تھا۔ تو بس اس طرح کی تربیت والدین نے کی، اور آپ کی والدہ وہ بھی بہت عبادت گزار نیک تھیں، حلال رزق کے معاملے میں وہ بہت زیادہ فکر مند رہا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ یوں بھی لکھا تذکرہ نگاروں نے کہ کہیں سے بینک سے لون یا اس طرح کو کچھ معاملہ ہوا، تو علامہ اقبال علیہ رحمہ ان کی والدہ نے کہا کہ جو اقبال کا دودھ ہے نا، اور بکری رکھی ہوئی ہے، تو وہ بکری کا دودھ اور بکری لانی ہے یا اس طرح کا معاملہ، تو وہ اس طرح کے پیسوں سے بالکل اقبال کی پرورش نہیں ہوگی، بلکہ غالباً وہ واپس بھی کر دیے گئے۔ تو یوں یہ والدین کی تربیت اور پرورش تھی کہ کسی قسم کی حرام کی آمیزش نہیں تھی بچوں کو پالنے میں، ان کو کھانا کھلانے میں، ان کی دیگر سہولیات پہنچانے میں۔ اسی طرح ان کی تعلیم و تربیت کا سب سے بڑا ماخذ، منبع قرآن و سنت تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچوں کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کہیں بھی جو سائنسی علوم یا دیگر علوم منع نہیں ہیں، بالکل پڑھائیے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فلسفہ بھی پڑھا، جو وکالت ہے، لا ہے، قانون بھی پڑھا، اسی طرح دیگر علوم بھی حاصل کیے، اقتصادیات بھی پڑھیں، اکنامکس بھی پڑھیں، لیکن ان کی تربیت اور تعلیم انہیں وہ ملی ابتداء میں اور بنیادی طور پر، خاص طور پر جو قرآن و سنت پر مبنی تھی، جو دینی اور اسلامی تعلیم تھی کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کہ آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں انگلینڈ میں رہا ہوں، میں فرنگ میں رہا ہوں، فرنگیوں کے ساتھ رہا ہوں، یورپ میں رہا ہوں، انگریزوں کے ساتھ رہا ہوں، لیکن مجھے جلوہ دانش فرنگ خیرہ نہیں کر سکا۔ میری آنکھیں جو ہیں وہ اس کے پیچھے مائل نہیں ہوئیں، ان سے مرغوب نہیں ہوئیں، میں ان کی طرف بالکل میں نے کوئی التفات ہی نہیں کیا، ان کا معاشرہ، ان کے معمولات، ان کی ان کا لائف سٹائل وہ میں نے نہیں اپنایا۔ فرماتے ہیں میری تو آنکھوں کا سرما جو ہے وہ مدینہ و نجف جو ہے، ان کی جو خاک ہے، خاک شفا ہے، وہ میری آنکھوں کا سرما ہے۔ میری آنکھوں میں تو یہ خاک موجود ہے، تو میری آنکھیں جو ہیں کہیں اور وہ بھٹکی ہی نہیں ہیں، کہیں اور گئی ہی نہیں ہیں۔ یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا عشق رسول تھا کہ باہر ایبروڈ یورپ میں رہ کر بھی ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے علم سیکھا، وہ علم کے بارے میں تو غالباً حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے حاصل کر لو۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی یہ قول مبارکہ ہے۔ تو علم جو ہے وہ مومن کی میراث ہے، حتیٰ کہ یہ علوم جتنے بھی ہیں، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے خود فرمایا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، کہ یہ ہمارے آبا کی کتابیں تھیں، فزکس، کیمسٹری، فلسفہ، مختلف علوم پر، بیالوجی پر، میڈیسن پر ہمارے آبا کی کتابیں تھیں، ان کو عربی کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، وہاں پڑھایا گیا، ہم نے علم سے دوری اختیار کر لی۔ ہمارے پاس علم ایسا ہوتا تھا کہ 14 سال یا 21 سال کا ایک ہی سلیبس ہوتا تھا، جس میں قرآن، سنت، احادیث مبارکہ، فقہ، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، میڈیسن، میتھمیٹکس، ہر چیز ہوتی تھی۔ اور وہ جو بچہ ہمارا وہ پھر کیسا پڑھ کے نکلتا تھا، وہ جابر بن حیان بنتا تھا، وہ ابن الہیثم بنتا تھا، وہ الرازی بنتا تھا، وہ ابو علی سینا بنتا تھا، وہ باشرہ بھی ہوتے تھے۔ ان کی آپ دیکھ لیجئے، مسلم سائنٹسٹ کی تصاویر دیکھ لیجئے، ان کی باریش بھی ہوتے تھے، داڑھیاں بھی مکمل ہوتی تھیں، عمامے اور پگڑیاں بھی باندھتے تھے۔ تو بظاہر کوئی سمجھے گا کہ یہ تو کوئی عالم ہیں، یہ مولوی صاحب ہیں، تو بالکل مولوی صاحب عالم بھی تھے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ابن الہیثم کو دیکھیے تو فزکس کا بانی بن گیا، جابر بن حیان کو دیکھیے تو فاؤنڈر آف کیمسٹری بن گیا، اسی طرح ابو علی سینا کو دیکھیے تو علم طب کا بانی، القانون فی الطب جو ہے آج تک انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے MBBS میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو یوں اصل جو مسلمانوں کی وراثت یہ تھی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، قرآن و سنت، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ
اور پھر انہی کے مطابق یہ اخذ کردہ تمام علوم، جس میں تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، بلاغت، کتنے علوم ہیں، صرف، نحو، علم الکلام، علم الفرائض، اور پھر فزک، کیمسٹری، بایو، یہ سارے علوم شامل تھے۔ وہ پھر محقق عالم ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہ مسلم سائنٹسٹ تھے یا پہلے علماء تھے، تمام علوم سے بہرہ ور تھے۔ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ کا عشق رسول جو ہے وہ بے مثال ہے۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے فرزانہ صاحبہ نے، افتخار ڈوگر صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ دیگر ان کے غلام رسول ڈوگر صاحب ہیں، اور غلام حسین ڈوگر صاحب ہیں، احمد صاحب ہیں، فاطمہ صاحبہ، زینب صاحبہ، چک نمبر 208 سے۔ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، میں پہلے دن سے آپ کا یہ پروگرام سنتا ہوں، جی شکریہ، اور سلام بھی کہا، وعلیکم السلام۔ ناظرین و سامعین، کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں غلام صابر صاحب، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے اور میری بیوی بچوں کی طرف سے لقمان صاحب آپ کو اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، اور کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت بہترین پروگرام ہے، اور سوال پوچھا کہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کی کزن ان پہ 14 سال سے جنات کا سایہ ہے، کیسے چھٹکارا مل سکتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک تو سورہ بقرہ گھر میں پڑھی جائے، یہ ہر قسم کے جنات عصیب کے سائے کے لیے بھی، خیر و برکت کے لیے بھی، تمام دینی دنیاوی برکات کے لیے 40 دن تک کم از کم پڑھی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل، یہ 7 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر صبح و شام ان پر دم بھی کیا جائے، پانی پر دم کر کے وہ بھی پلایا جائے۔ سورہ بقرہ بھی جب پڑھ لی تو وہ بھی دم کر کے پانی پلا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ 1000 مرتبہ درود تنجینا مل بیٹھ کر پڑھ لیجئے، اسی نیت سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس آسیب سے نجات عطا فرما دے اور خیر و برکت عطا فرما دے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ان مشکلات اور پریشانیوں سے، آسیب سے نجات عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے جنید صاحب نے، اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بھائی غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ جی اگر شرعی طریقے کے مطابق جو ہے غسل کے فرائض، ان کے مطابق آپ نے غسل صحیح طریقے سے کر لیا تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وضو کر بھی لیں، وضو پر وضو یا غسل کے بعد بھی وضو، تو یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، منع بھی نہیں ہے، کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن جب اگر آپ نے صحیح فرض کے مطابق غسل جو ہے صحیح طریقے سے کر لیا ہے تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ فضل عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ثقلین صاحب نے جوائن کیا، یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام اور آپ کی آواز بہت اچھی ہے، جی شکریہ آپ کا۔ ثقلین صاحب کہتے ہیں غسل کا طریقہ، جی غسل میں 3 فرض ہیں، اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ حلق میں پانی جو ہے غرارے کرنے ہیں، حلق میں پانی لے جانا ہے یعنی صحیح طریقے سے، اور پھر اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا ہے، اور ناک کی نرم ہڈی تک، یہ ناک کا بانسا جسے کہتے ہیں، اور پھر تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی بہانا ہے اس طریقے سے کہ بال برابر جگہ بھی جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ یہ تو 3 فرائض ہیں، اگر یہ آپ نے سر انجام دے دیے تو آپ کا غسل جو ہے وہ ہو گیا، پاکی حاصل ہو گئی۔ ہاں اگر ناپاکی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ وہ ناپاکی جہاں لگی ہے اس کو دھویا جائے، پھر ہاتھ وغیرہ دھو کر وضو کرنا چاہیں وضو بھی کر سکتے ہیں، اور پھر غسل کے یہ 3 فرائض یہ لازمی ہیں، ناپاکی جو ہے اس کو دور کرنا، اور پھر غسل کے 3 فرائض جو ہیں ان کو مکمل طور پر انجام دینا۔ تو اگر یہ آپ کام کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ غسل جو فرض ہے یا واجب ہے یا جو ضروری ہے پاک ہونے کے لیے، وہ آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ آصف علی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، شوگر کا علاج بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، دیسی علاج یہ ہے کہ فریش پتے جو ہیں، تازہ پتے میتھی کے لیں اور ان چھنے آٹے میں ان کو مکس کر دیں، اور پھر اس ان چھنے آٹے اور تازہ پتے جو میتھی کے ہیں ان کو مکس کرنے سے جو بنا ہے آٹا، اس سے صبح ناشتے میں روٹی بنا کر کھائیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی
نے چاہا تو آپ کی شوگر جو ہے کنٹرول ہو جائے گی۔ اور وظیفہ اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیہ مبارکہ غالباً 80 ہے، 15ویں پارے میں ہے، سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اس کو، آیت مبارکہ 80، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اس کو 41 مرتبہ یا 111 مرتبہ روزانہ پڑھیے، پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیجئے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے عبدالباسط صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ دعا کر دیں کہ یہ وبا سے ہماری جان جلدی چھوٹ جائے۔ جی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اس وبا سے جلدی ہماری جان چھڑا دے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور وبائی امراض ہیں، مصیبتیں، آفتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی تمام انسانیت کو اور خصوصاً تمام مسلمانوں، تمام پاکستانیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا یہ بھی ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، محمد نبیل اعظم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، یہ کہتے ہیں محمد لقمان رضا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کا پروگرام روزانہ سنتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ نماز عشاء کے 3 وتروں میں اگر دعائے قنوت یاد نہیں آتی ہو تو پھر کیا پڑھا جائے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، اس میں دعائے قنوت جو ہے اگر نہیں آتی تو اس دوران آپ کوشش کیجئے دعائے قنوت یاد کرتے رہا کیجئے، اور جب تک یاد نہیں ہوتی اس وقت تک آپ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش آپ نے کرنی ہے کہ دعائے قنوت یاد ہو جائے، وہ یاد کرنی ہے، یاد کر کے اس کو پڑھیں، وہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ ملک فیروز وسیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا، جی شکریہ آپ کا، تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ پروگرام کو سماعت کرتے ہیں، اپنی پسندیدگی سے نوازتے ہیں۔ رانا ظہیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ دعا دی ہے انہوں نے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی اور خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے اور ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ افتخار ڈوگر صاحب اور ان کے ساتھ دیگر لسنر انہوں نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ اور خالدہ صاحبہ ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ یا مالک الملک یا مالک الملکی یہ کس طرح پڑھنا ہے، تو میں عرض کر دیتا ہوں، یہ یا مالک الملکی اگر تو ملا کے اکٹھا ہی پڑھ رہے ہیں، سانس نہیں رکے، نہیں وقف نہیں کیا، سانس نہیں توڑا، تو پھر اسی طرح پڑھتے جائیے یا مالک الملکی یا مالک الملکی۔ لیکن اگر کہیں رکے ہیں تو آپ یوں پڑھیں گے پھر یا مالک الملک، وقف جب کریں گے تو پھر آخری حرف پر جزم لائیں گے یا مالک الملک، لیکن ملا کر پڑھتے جا رہے ہیں تو پھر یا مالک الملکی یا مالک الملکی یوں پڑھیں گے۔ آپ نے پروگرام کو پسند کیا، شکریہ آپ کا بھی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا نذیر احمد صاحب نے، یہ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، دعا کا بھی کہا، دعا کی بھی ہے، جی شکریہ آپ کا۔ اشفاق خان صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں رمضان المبارک کا محترم مہینہ، بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور سب سننے والوں کو رمضان المبارک کے مہینے کی مبارک ہو۔ جی خیر مبارک بھی، اور انشاءاللہ بالکل آپ کی دعا اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے، سبھی کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ خالد گلزار پوری صاحب ہیں مصطفیٰ آباد سے، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام مسلمانوں کو خوشی خوشحالی عطا فرمائے۔ آصف صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ آپ کا، تمام لسنرز کا شکریہ۔ اور ہمارے لسنر ہیں عبد المنان صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں سفر کی نماز کتنے فاصلے کے بعد پڑھنی ہوتی ہے اور نماز پڑھنے کا طریقہ؟ جی طریقہ یہی عام معمول کے مطابق ہے، لیکن 92 کلومیٹر کے بعد، اور اگر 15 دن سے کم آپ کا 15 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو پھر،
اور اس میں یہ ہے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو 4 فرائض والی نماز ہیں، 4 رکعات والی، جیسے ظہر، عصر اور عشاء، وہ 2 پڑھیں گے، فجر 2 ہی رکعات پڑھیں گے، اور مغرب میں 3 پڑھیں گے۔ ہاں اب اس میں جب سفر میں ہیں تو 7 وطر اور سنتیں پڑھنا، واجب اور سنتیں یہ پڑھنا بھی ضروری ہیں۔ صرف اس حالت میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گاڑی پہ جا رہے ہیں تو گاڑی کا ٹائم زیادہ نہیں ہے، تو اس طرح کا اگر کوئی شرعی مجبوری ہے تو پھر وطر یا سنتیں جو ہیں، واجب اور سنتیں چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ عام طور پر یہ مشہور بھی ہے کہ وطر یا سنتیں نہیں پڑھنی، نہیں، وطر اور سنتیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں۔ فرائض جو فرض ہیں ان میں قصر ہے، ان میں کمی ہوتی ہے۔ حسنین صاحب ہیں چیک نمبر 24 سے، کہتے ہیں مفتی صاحب نکاح کے بعد لڑکا اور لڑکی فون پر بات کر سکتے ہیں یا نہیں، اور کہ ابھی ان کی رخصتی اگر نہ ہوئی ہو تو؟ اس بارے میں یہ عرض کر دوں، نکاح ہو گیا تو وہ میاں بیوی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے شرعی طور پر، لیکن چونکہ آپ نے ساتھ یہ بتایا کہ رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر اس میں کچھ عرف عام اور کچھ معاشرتی معاملات بھی ہوتے ہیں، معیوب اگر سمجھا جاتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ بات نہ کی جائے۔ ہاں کوئی اگر بہت ضروری معاملہ ہے تو وہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن عام طور پر جو گفتگو طویل یا اس طرح کے معاملات ان وہ نہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن بات کی جا سکتی ہے کیونکہ اب یہ شرعاً میاں بیوی ہیں۔ خالدہ صاحبہ نے کہا یا مالک الملک جو ہے یہ کتنے دنوں تک پڑھنا ہے؟ جی گمشدہ چیز کے لیے، یا جو آپ نے معاملہ بتایا پیسوں کی وصولی، پیسے واپس آپ نے کسی سے لینے اپنے، تو جب تک نہیں ملتے آپ پڑھتے رہا کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی اسباب پیدا فرمانے والا، 10,000 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، آپ کے جو سوالات کے جوابات عرض کیے جاتے ہیں، وظائف بتائے جاتے ہیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی سے ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAAD_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ کے عشق رسول کے کئی واقعات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارکہ آتا، رونے لگ پڑتے، جیسے جیسے آپ کی عمر گزرتی گئی اس عشق رسول میں مزید اضافہ ہوتا گیا، قرآن پاک پڑھتے، روتے، اشکوں کی جھڑی لگ جاتی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا، رونے لگ پڑتے، ہچکی بن جاتی، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا کہ رونے کی وجہ سے گفتگو کے دوران کافی منٹ خاموش رہتے، سکوت اختیار کرتے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سلسلہ کلام کو شروع کرتے۔ تو یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا عشق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ سے محبت، قرآن مجید فرقان حمید سے محبت، تعلق، اور پھر امت مسلمہ کے لیے آپ کے دل میں بہت زیادہ درد تھا۔ آپ کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو امت مسلمہ کی زبوں حالی پہ، امت مسلمہ کی تنزلی، اور جو امت مسلمہ ظلم کا شکار ہے، تنزلی کا شکار ہے، اس پر کڑتے تھے، روتے تھے، اور امت مسلمہ کے لیے کئی اشعار بھی لکھے، ان کے لیے چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ اوج کمال عطا فرما دے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے تمام امت مسلمہ کو اوج کمال عطا فرمائے، دینی، دنیاوی، اخروی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔